اس نے آخری نگاہ سمندر پر ڈالی تو دور دور تک کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا۔ سمندر کی بے رحم مچلتی لہروں پر اسے کچھ بھی نظر نہ آیا تو وہ پھر مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ صبح سویرے سمندر کے کنارے آیا تھا، اب شام ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ جس آدمی کے انتظار میں کھڑا تھا اب تک نہیں پہنچا تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف پھیلتے ہوئے اندھیرے کو دیکھا تو پریشان ہو گیا، پھر خود ہی بولا اسے اب تک تو آ جانا چاہیے تھا، آج صبح اس نے آنے کا وعدہ کیا تھا، پھر اب تک کیوں نہیں پہنچا؟ نامعلوم کس چیز نے اسے آنے سے روک رکھا ہے۔ وہ خود سے سوال کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں وہ جان بوجھ کر نہ آیا ہو؟ اس کے ذہن میں اچانک سوال آیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے خود ہی ذہن میں آنے والے شک کو جھٹلاتے ہوئے کہا۔ یقیناً اسے کسی مجبوری نے گھیر لیا ہوگا، ورنہ وہ آدمی ایسا لگتا تو نہ تھا۔ پھر وہ اس دن کے متعلق سوچنے لگا جس روز وہ پہلی مرتبہ اس سے ملا۔ وہ بڑی ہی فقیری کی حالت میں تھا، معاشی مجبوری نے اسے قرض لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس روز وہ اس کے پاس آیا تو کہنے لگا، مجھے قرض کی اشد ضرورت ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کچھ دینار قرض دے دیں۔ قرض دینے والے آدمی نے سوال کیا، دینار تو میرے پاس موجود ہیں، میں تمہیں قرض بھی دے دیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ تمہاری ضمانت کون دے گا؟ وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا، وہ خود تو پردیسی ہے، یہاں اس کو کوئی جاننے والا نہیں، پھر اس کی ضمانت کون دے گا؟ وہ دیر تک سوچوں میں کھویا رہا، جب غور و فکر کے بعد ضمانت کے لیے کوئی بھی آدمی نہ ملا تو وہ بولا، میرا ضامن اللہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب بات کہی آپ نے، اللہ سے بڑھ کر اچھا ضامن اور کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے یہ ضمانت منظور ہے، لیکن میرے اور تیرے درمیان ہونے والے اس لین دین اور قرض کی ادائیگی کے وعدے کا گواہ کون ہوگا؟ قرض لینے والے آدمی نے سنا تو وہ پھر پریشان ہو گیا۔ اب جب کچھ بن نہ پایا اور کوئی راہ دکھائی نہ دی تو وہ بولا، میرا گواہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ قرض دینے والے آدمی نے کہا، مجھے یہ بھی منظور ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بہتر گواہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن تم یہ بتاؤ قرض واپس کب کرو گے؟ اس آدمی نے قرض واپس کرنے کا دن بتایا، 1000 دینار لے کر چلا گیا۔ ایک ایک کر کے دن گزرتے چلے گئے، بالآخر وہ روز بھی آ گیا جس دن اس نے قرض واپس کرنا تھا۔ قرض لینے والا آدمی کسی دور دراز علاقے کا رہنے والا تھا، اس نے بحری سفر کر کے اس دن سمندر کے کنارے پہنچنا تھا، مگر وہ ابھی تک نہ آیا تھا۔ سارا دن گزر گیا تھا اور اب دھیرے دھیرے شام ہوتی جا رہی تھی، لیکن آنے والے آدمی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے متعلق غلط سوچنے لگا، کہیں وہ آدمی دھوکے باز ہی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے لین دین میں اللہ تعالیٰ کا گواہ اور ضامن ٹھہرایا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اٹھا، ایک آخری نظر سے سمندر کو دیکھنے لگا، لیکن سمندر کی تہہ بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی، اس کی لہروں پر دور دور تک کسی کشتی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ تھک ہار کر گھر واپس جانے کے لیے پلٹا تو اچانک اس کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے۔ سمندر کے کنارے ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی تھی، کیوں نہ اسے گھر ہی لیتا چلوں، خالی ہاتھ کو بھی جانا ہے، لکڑی لے جاؤں گا تو جلانے کے کام آئے گی۔ یہ سوچتے ہوئے پھر وہ سمندر کی طرف بڑھا، تیرتی ہوئی لکڑی کو سمندر سے نکال کر گھر لے آیا۔ دن بھر کا انتظار کے بعد وہ گھر پہنچا تو اس پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ قرض واپس نہ ملنے کی پریشانی الگ ستا رہی تھی، قرض میں دیے گئے دینار بھی کچھ کم نہ تھے، پورے 1000 دینار کی تھیلی تھی۔ وہ کچھ دیر سستانے کے بعد اٹھا کہ چلو لکڑی کو ہی پھاڑ لیا جائے تاکہ وہ کچھ سوکھ کر جلنے کے قابل ہو جائے۔ اس نے تھکے ماندے ہونے کے باوجود کلہاڑی لی، لکڑی کو پھاڑنے لگا۔ چند زوردار ضربوں کے بعد لکڑی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ لکڑی پھٹنے کی دیر تھی، وہ آدمی حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اس کے مضبوط اور طاقتور ہاتھوں سے یکدم کلہاڑی گر گئی، لکڑی کے اندر دینار پڑے تھے۔ وہ ساکت کھڑا کتنی دیر تک دیناروں سے بھری لکڑی کو دیکھتا رہا۔ لکڑی میں پڑے دیناروں کے درمیان ایک خط بھی تھا۔ آدمی نے زمین پر بکھرے ہوئے دینار اکٹھے کیے تو وہ پورے 1000 تھے۔ پھر وہ خط پڑھنے لگا، وہ خط اس کے نام تھا جو قرض واپس کرنے والے آدمی نے لکھا تھا۔ ہمارے درمیان جس دن قرض واپس دینے کا وعدہ ہوا تھا، اس روز صبح سویرے میں قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر گھر سے نکل آیا۔ مجھے معلوم تھا تم سمندر کے کنارے بیٹھے انتظار کر رہے ہوگے، لیکن ہوا یہ کہ میں سمندر کے کنارے اس انتظار میں کھڑا رہا کہ کوئی کشتی مل جائے تو میں تمہارے پاس آؤں، تمہاری امانت واپس لوٹا دوں، لیکن صبح سے شام تک مجھے کوئی سواری نہ ملی۔ جب دن کا کافی حصہ بیت گیا اور مجھے یقین ہونے لگا آج مجھے کوئی کشتی سفر کے لیے نہیں ملے گی تو میں پریشان ہو گیا۔ پھر سوچا اب اگر مجھے سواری مل بھی جائے تو میرا وقت مقررہ تک میرا وہاں پہنچنا مشکل ہے۔ میں سوچنے لگا آخر کیا کروں۔
अचानक जहन में एक तरकीब आई। मैंने इस पर अल्लाह का नाम लेकर अमल किया। मैंने एक लकड़ी ली, इसे खोद कर इसमें 1000 दिनार रखे, इसे बंद करके अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह तो खूब जानता है मैंने फलां आदमी से 1000 दिनार कर्ज मांगे। उसने कहा कोई जमानत लाओ। मैंने तुझे जामिन बनाया। फिर उसने कहा कोई गवाह लाओ। मैंने भी तुझे गवाह बना दिया, जिस पर वो खुश हो गया। उसने कर्ज दे दिया। अब जबकि उसके कर्ज लुटाने का वक्त आ गया है, मैं इस अमानत को लुटाने के लिए सुबह से समंदर के किनारे खड़ा हूँ, लेकिन मुझे अब तक कोई सवारी नहीं मिली। या अल्लाह तू नियतों को जानता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की इस आदमी तक ये इमानत पहुँचा दूँ, लेकिन मैं कोशिश के बावजूद भी कुछ ना कर सका। अब तेरे भरोसे पर अमानत इस लकड़े में बंद करके समंदर में डाल रहा हूँ। या अल्लाह तो हमारे दरमियान जामन भी है, गवाह भी है, लिहाजा मैं ये इमानत मैं तुझे सौंपता हूँ और तू इस आदमी तक पहुँचा दे। उस आदमी ने ये रुका पड़ा तो बहुत खुश हुआ। दिन भर इंतजार के थकन दिनार मिलते ही उतर गई। इधर ये आदमी खुशी से नहाल था, इधर वो आदमी परेशानी में डूबा हुआ जा रहा था कि ना मालूम वो लकड़ी इस आदमी तक पहुंची है कि नहीं। एहतियात के तौर पर उस आदमी ने 1000 दिनार का मजीद इंतजाम किया। इस इंतजार में रहने लगा, सवारी मिले मैं ये दिनार इस आदमी को पहुंचाऊं। आखिर एक रोज इंतजार खत्म हुआ, इसे कश्ती मिल गई। वो कश्ती में सवार हुआ, उस आदमी के पास जा पहुंचा। कर्ज लेने वाले आदमी ने भी इसे देखा तो हैरान हो गया। आने वाले आदमी ने आते ही माजरत करते हुए कहा माफ कीजिएगा, मैंने हर चंद कोशिश की थी लेकिन वादा खिलाफी ना हो, लेकिन मुझे बावजूद कोशिश के भी कोई सवारी ना मिल सकी। इस दिन से अब तक मैं मुसलसल कोशिश में था। आज कश्ती मिली है तो चला आया, ये ले अपने 1000 दिनार। उसने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा। दूसरे आदमी ने थैली पकड़ने के बजाय उल्टा सवाल किया, ठहरो पहले ये बताओ तुमने लकड़ी में 1000 दिनार बंद करके मेरे नाम खत लिखा था और वो लकड़ी समंदर में फेंकी थी। जवाब में कर्ज देने वाले आदमी ने सारा वाकया कह सुनाया। कर्ज लेने वाला आदमी खुश होकर बोला मेरा भाई अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुमने हर मुमकिन कोशिश की कि वादा खिलाफी ना हो। मैं इस रोज तुम्हारा इंतजार करता रहा लेकिन तुम ना आए। मैंने घर आते हुए समंदर में तैरती हुई लकड़ी उठा ली, घर आकर इसे चिरा तो अल्लाह के भरोसे पर तुम्हारे भेजे हुए 1000 दिनार मिल गए, जिनमें तुम्हारा खत भी था। अब अगर मेरी मानत मुझ तक पहुंच चुकी है फिर मैं तुमसे और दिनार क्यों कर लूं।